إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. ایک بار ادب اور احترام کے ساتھ عقائد و امام فخر رسولہ شفیع آسیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مستقام میں نظرانہ درود کی سعادت حاصل کریں. قرآن درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیہ یا رسول. آواز ہی نہیں لگ رہی ہے اس سے. آواز تھوڑی کڑی کرنا ہے, یہ کو ختم کرنا ہے, آواز صاف کرنا ہے, یہ کو بالکل ختم کرنا ہے اور آواز تھوڑی صاف کرنا ہے. آواز اور تیز کریں, آواز اور تیز کریں آواز کو. ایک بار اور درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول. ٹھیک ہے, آواز اچھی ہو رہی ہے اور تھوڑی تیز کریں. ایک بار اور درود شریف مل کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول. سامعین و حاضرین, بہت دیر ہو گئی اور آپ غالباً تھک چکے ہوں گے یا تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہوگی, مگر چونکہ دنیا کی گفتگو ہوتی یا کوئی نیتا یہاں خطاب کرتا تو آپ ضرور تھک گئے ہوتے, مگر چونکہ قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے اور علماء کرام کی محفل رہتی ہے, نیک لوگ خطاب کرتے ہیں, تو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا, بلکہ جب جب آپ یہاں بیٹھتے رہیں گے اس وقت تک ایک روحانی توانائی محسوس ہوتی چلی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے. اور تھوڑی دیر اور صبر کریں گے آپ, بیچ میں محفل خالی نہیں کریں گے, ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 10-20 منٹ کے بعد لوگ دھیرے دھیرے محفل سے اٹھنے لگتے ہیں اور سلام تک آخری اکثر کرسیاں خالی ہو جاتی ہیں. ایسا آپ سے امید نہیں ہے, چونکہ آپ ایسے ویسے علاقے میں نہیں رہتے ہیں, حضور افتخار الاولیاء کے دیار میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. ایک علم دوست شخصیت, تقویٰ و پرہیزگاری سے عبارت جس کی زندگی تھی. میں نے جب ان کے تعلق سے مفتی شیر محمد صاحب کی زبانی اور حضرت کی زبانی میں نے سنی تو مجھ کو ایسا لگا کہ بہت اچھی جگہ میری حاضری ہو گئی. سبحان اللہ. ایک تو ہے عالم ہونا اور ایک ہے عالم باعمل ہونا. عالم باعمل ہونا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ولی کامل تھے. سبحان اللہ. ایک عالم زبان ہوتے ہیں جس کی زبان عالم ہوتی ہے, جو صرف زبان سے واز کرتے ہیں, زبان سے لوگوں کو پیغام دیتے ہیں. اور ایک عالم وہ ہوتے ہیں کہ زبان سے کم بولتے ہیں, اس کا عمل اس کے علم کو اور تقویٰ کو اجاگر کرتا ہے. ایک عالم زبان اور ایک عالم عمل ہوتے ہیں. تو حضور صوفی افتخار الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ عالم باعمل تھے, جنہوں نے ایک لمبی زندگی اس دیہات میں گزار کر انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا, اپنی ولایت پہ پردہ ڈال کے رکھا, لیکن اللہ نے بعد وصال اسے شتلا پور سے اٹھا کے پورے پوروانچل کے لیے مرکزی عقیدت بنا دیا. سبحان اللہ. تھوڑی دیر کے بعد ہم اس پر تبصرہ کریں گے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک شخص ایران میں پیدا ہوا, آج ان کا مزار, ان کی قبر اجمیر معلیٰ میں ہے, ان کے وصال کے 800 سال گزر گئے, پھر بھی دنیا اس کے نام کو بھول نہیں پاتی ہے اور کروڑوں لوگ ان کے آستانے پہ حاضری دیتے ہیں. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم لوگ مر جاتے ہیں تو 40واں کے بعد ہمارے بچے بھی بھول جاتے ہیں, 40واں کے بعد, اور برسی کے بعد تو سارا گاؤں بھول جاتا ہے. اس شتلا پور میں آج سے 50 سال پہلے کون کون لوگ تھے اور کون کون لوگ مر گئے, اس کی تفصیل میں ان کی اولاد سے مانگوں گا تو وہ بھی نہیں بتا پائے گی. اگر ہم سے پوچھیں کہ ہمارے پردادا کی قبر کہاں ہے, میں خود نہیں بتا پاؤں گا. پردادا کا نام تو بھلے بتا سکتا ہوں
ابھی ہمارے مولانا کیا تھا حضور شہاب الدین صاحب ماشاء اللہ بھائی مولانا شہاب الدین صاحب کو ملا ایک بہت قابل متبحر عالم دین ہے, بہت بڑے مدرسے کے پرنسپل ہیں ماشاء اللہ. ابھی میں 1 مہینہ پہلے مہاراج گنج آیا تھا, میں دیکھ کر دنگ رہ گیا. میں تو JNU کے کیمپس کو میں بھول گیا جب ان کے ادارے کو دیکھا. سبحان اللہ, زبردست ادارہ اور زبردست معلوماتی شخصیت ہے یہ. ابھی انہوں نے اپنے خاندان کا جو نسب ہوتا ہے ان کو بیان کیا, تو ہم لوگ تو چوتھی پیڑھی کے داداؤں کے نام نہیں بتا پائیں گے. انہوں نے 10 نسل تک کے نام انہوں نے بتا دیے. یہ دادا پردادا پھر اس کا دادا پھر اس کا دادا. ایک بہت گہری معلومات ہے جو سبوں کے پاس نہیں ہوتی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے پردادا کو بھول جاتے ہیں, لیکن جو 800 سال پہلے ہندوستان میں آئے اور ان کی قبر اجمیر معلیٰ میں ہے, آج ہندوستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ خواجہ غریب نواز کا مزار اجمیر معلیٰ میں ہے. ان کی تاریخ وصال کو سارے لوگ جانتے ہیں. پردادا کب انتقال کیا میں خود نہیں بتا پاؤں گا. دادا کا انتقال کب ہوا اتنا معلوم ہے کہ دادا کا انتقال ہوا تھا بالکل ہوش و حواس قائم ہے. میں اس وقت کہاں تھا, کہاں خبر ملی, کیسے آیا, لیکن تاریخ پوچھیں گے تو نہیں بتا پاؤں گا. البتہ میرے والد صاحب کا انتقال ابھی 11 سال پہلے ہوا ہے, اور آپ پوچھیں گے کون سی تاریخ تھی تو یہ بتا دوں گا چونکہ میرے سامنے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا. میری تمنا تھی کہ میں اکثر باہر رہتا ہوں, مہینے باہر رہتا ہوں, والد صاحب بیمار ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں وصال ہو گیا تو پھر میں دیکھ نہیں پاؤں گا. میں نے دعا کی تھی اللہ سے کہ جب بھی میرے والد کا انتقال ہو الہی کرم کرنا کہ میں والد صاحب کے سامنے رہوں. تو ایسی دعا قبول ہوئی کہ والد صاحب کا سر میرے ہاتھ میں تھا, ایک ہچکی آئی, اس وقت آپ کا انتقال ہو گیا. سبحان اللہ. یہ تو میں بتا پاؤں, مگر دادا کی تاریخ وصال مجھ کو معلوم نہیں. مگر آپ پوچھیں کہ سرکار غوث اعظم کی تاریخ وصال کیا ہے, میں کیا مسلم سماج کا بچہ بول دے گا. اگر میں پوچھوں کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی پیدائش کب ہوئی تھی, ان کی تاریخ وصال کیا ہے, سارے مسلمان کروڑوں مسلمان بتا دیں گے. ابھی بالکل 10 دن کے بعد وہ تاریخ عرس قریب آ رہی ہے, یعنی 25 صفر المظفر کی تاریخ جو سرکار اعلیٰ حضرت کے وصال ان کے عرس کی تاریخ ہے, جس میں لگ بھگ 30 سے 35 لاکھ لوگ دنیا کے مختلف گوشوں سے کھینچ کر بریلی شریف آ جائیں گے. 25 سے 30 لاکھ 30 سے 35 لاکھ لوگ کم و بیش 50 سے زائد ممالک کے لوگ. میرے دادا کی قبر بازو میں ہے, میں نہیں جاتا, مگر لوگ بریلی جا رہے ہیں. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بس ایک چھوٹا سا تبصرہ اس پر میں ٹھہر کے کروں گا کہ آخر میں اپنے دادا کی قبر پہ نہیں جاتا, اور بنگال سے بہار سے چل کے لوگ بریلی شریف کیوں جاتے ہیں. ہم اپنے والد گرامی کی قبر پہ ہر جمعہ کے دن نہیں جاتے, جبکہ مسئلہ ہے کہ ہر جمعہ کے دن جو والدین کی قبر پہ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پہ حاضری دیتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرما بردار اولادوں کی صف میں اسے شامل فرما دے گا. یعنی اگر والد کی زندگی میں اگر کوئی کوتاہی رہی, کوئی کمی رہی, والد کی خدمت نہیں ہو پائی, تو بعد وصال پابندی سے آدمی والدین کی قبر پہ حاضری دے تو زندگی میں جو تھوڑی سی کوتاہی ہوئی, غفلت و لاپرواہی ہوئی, اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں ان کا نام شامل فرما دے گا. اس کے باوجود ہم نہیں جاتے ہیں, مگر ہماری طرح لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ ہیں جو اجمیر معلیٰ غریب نواز کے آستانے پہ جاتے ہیں. دنیا کا سارا کام تو اللہ ہی کرتا ہے. انسان کے پاس تھوڑا سا اختیار اللہ نے دیا ہے, یہ مجبور محض بھی نہیں ہے, پتھر کی طرح جامد بھی نہیں ہے. تھوڑا سا اختیار بھی اللہ نے دیا ہے, اور مجبور بھی اللہ نے انسان کو بنایا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو مجبور نہیں بناتا تو آج دنیا قتل اور غارت گری کی جس دلدل میں دھنسی ہے, اور بھی زیادہ اس دنیا میں تباہی مچ جاتی. وہ تو میرا خدا ہے جو مغروروں کا غرور توڑ کر کے بتا دیتا ہے کہ تمہارے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو مالدار غریبوں کو کھا جاتے, اگر ایسا نہیں ہوتا تو صحت مند بیماروں کو کھا جاتے. اگر اللہ غرور نہیں توڑتا, بندوں کے ہوش ٹھکانے نہیں لگاتا, اللہ مالدار کو غریب نہیں کرتا,
اللہ صحت مند کو بیمار نہیں بناتا، اللہ عزت دار کو ذلیل نہیں کرتا، اللہ بادشاہوں کے بیٹے سے بھیک نہیں منگواتا، تو پھر اس دنیا میں اور آگ لگ گئی ہوتی، یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہوتی، ظلم میں بڑھ گیا ہوتا۔ وہ تو کہیے کہ اللہ مغروروں کا غرور توڑتا ہے۔ جہاں بیمار ہوا سارا غرور ٹوٹ گیا، جہاں کاروبار ٹھپ ہوا جو زبان سے آگ اگلتا تھا، کون ہے پورے دیار میں جو میری طرح کھاتا ہو، میری طرح پہنتا ہو، میری طرح قیمتی گاڑی پہ چلتا ہو، یعنی جو آگ ہی اگلتا تھا زبان سے، 2-4-10 سال کے بعد وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی، اب وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاروبار کو ٹھپ کر دیتا ہے، پھر وہ پیسے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ جو زمین تھی، جو فکس ڈپوزٹ تھا، وہ سارے پیسے خرچ ہونے کے بعد عام لوگوں کی طرف غریب ہو جاتا ہے۔ اب پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں سے دعا کی درخواست کرنے لگتا ہے۔ پہلے جو گھمنڈ کے جملے استعمال کرتا تھا، اب وہ دوسروں سے بخشش کی دعا کرواتا ہے اور دوسروں سے اپنے لیے دعا کرواتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہی سارا سنسار چلا رہا ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے، بس ایک سسٹم سے دنیا چل رہی ہے۔ اسی سسٹم کا ایک حصہ ہے، اسی سسٹم کا ایک حصہ ہے کہ مالداروں کی قبر پہ جانور چل رہے ہیں، اور جو فقیر زندگی میں اچھا کپڑا تک نہیں پہنا، جو درویش زندگی میں اچھا کھانا تک نہیں کھایا، جو درویش زندگی میں اچھا گھر تک نہیں بنایا، جو جھوپڑی میں رہتا تھا، جو نمک روٹی کھاتا تھا، جو اپنے تمام خواہشات کو پاؤں کے نیچے روند دیا، جن کے بال بچے اچھا کھانا نہیں کھا پائے، لیکن کیا بات ہے کہ آج ان کی قبر پہ جانور نہیں چڑھتے، ان کی قبر پہ پھول چڑھایا جاتا ہے، ان کی قبر پہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ جو زندگی میں جی بھر کے کھانا نہیں کھایا، جو زندگی میں جی بھر کے 5 گھنٹے کی گہری نیند نہیں لیا، جو زندگی میں اچھا کھانا تک نہیں کھایا، خواہش تھی مگر پیسہ ہی نہیں تھا، انہوں نے اپنی خواہشات کو مار دیا، مرنے سے پہلے مر گئے، خواہشات کو مار دیا۔ آج ان کی قبر پہ 1-1 لاکھ روپے کی چادر چڑھ رہی ہے، جن کے چھپر پہ گھاس نہیں تھی، بارش کے زمانے میں بارش کے قطرے ٹپکتے تھے، ان کو وہ بھیگ جاتے تھے، اس کونے سے اس کونے، اس کونے سے اس کونے میں چھپ کے رہتے تھے۔ بارش ہونے کے بعد آج ان کی قبر پہ 1 کروڑ کا گنبد بنا ہوا ہے، آج ان کی قبر پہ 50 لاکھ روپے کا جھومر لگا ہوا ہے۔ آخر ایسا جب سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے تو اس سسٹم کے پیچھے بھی تو کوئی حکمت ہے، کوئی راز ہے، کوئی رہسیہ ہے، کوئی سیکریٹ ہے۔ اسی راز کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے، چونکہ ہم لوگ جو جینے کا انداز ہمارا اور آپ کا ہے، ہم لوگ اپنے من سے سوچتے ہیں کہ سب کام کر لیں گے، جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ وہ سب کہنے سننے کی باتیں ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں ہیں، وہ تقریر کرنے کی ایک کلا ہے، ایک آئیڈیولوجی ہے۔ کچھ سمجھانا ہے تو کچھ بولنا پڑے گا، تقریر کرنی ہے 2 گھنٹے تو کچھ نہ کچھ مثال دے کے تمثیلات کے ساتھ سمجھانا ہوگا۔ یہ سب کہنے سننے کی باتیں کلاکاری ہے، اس کا فیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا سچائی سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ جوانی کے نشے میں، طاقت کے نشے میں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پیسہ کماؤ سب مل جائے گا، پڑھو لکھو ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پروفیسر بنو، 50 کروڑ کماؤ، سارے لوگ پاؤں چومیں گے۔ یہاں تک کہ بہت سارے جاہل مسلمان کو کہتے ہوئے سنا گیا کہ جتنے پیسے میں نے مدرسہ اور مسجد میں دیے ہیں، اتنے پیسے اگر میں مندر میں دیا ہوتا تو سارے کافر مجھ کو سجدہ کیے ہوئے ہوتے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن جاہلوں کے پاس دولت آتی ہے، وہ کفریہ جملے بھی استعمال کرتے ہیں، ایمان اس کا لٹ جاتا ہے، اس کو احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عالموں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کے پاس نہیں بیٹھتے، صرف پیسے کی زبان جانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ذلیل اور رسوا ہو کر سماج سے مرتے ہوئے دیکھا گیا، جو اس طرح کے جملے استعمال کرتے تھے، پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ وہ واعظ، نصیحت، تقریر، خطاب، مصاب، دینی باتیں، وہ سب ایک کلاکاری ہے، کہنے کی باتیں ہیں۔ اور سچی بات یہی ہے کہ پیسہ بولتا ہے، پیسہ جس کے پاس رہتا ہے اس کی عزت بھی ہوتی ہے اور عیش کی زندگی وہ بسر کرتا ہے۔ تو آج کی تاریخ میں آپ سب کو احساس ہوگا کہ پہلے کے مقابلے میں کتنے زیادہ پیسے دنیا میں ہیں۔ اتنے زیادہ پیسے دنیا میں ہو گئے کہ ایک بھکاری کے پاس
कई करोड़ रुपए हैं जो दिल्ली में रमजान में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठ के भीख मांगते हैं। एक एक भिखारी के पास 10-10 लाख रुपए ईद के दिन होते हैं। जिसको ज़कात नहीं दिया, जिसको ज़कात देना हराम है, ऐसे मालदार लोग होते हैं जो सीढ़ियों पे बैठ के ज़कात कलेक्शन करते हैं। बहुत सारे व्यापारी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के गरीबों को लेकर हज के मौसम में वो मक्कतुल मुकर्रमा जाते हैं और उन भिखारियों को मक्का की सड़कों पे छोड़ देते हैं। और हज के बाद जब वहां से वह लौटते हैं तो करोड़ों रुपए उनके पास होते हैं। ये वो भिखारी लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं होती। आपके पास कमी है, उनके पास कमी नहीं होती। आप उनको 10 रुपया देते हैं, उनके घर में 10 करोड़ रुपए होते हैं। जो लोग बिहार के बहुत सारे फकीर और गरीब जो बंबई में रमजान के मौसम में मांगने जाते हैं, उनके देहात में जाने के बाद पता चलता है कि एक एक फकीर के पास 10-10 बीघा जमीन है, 25-25 बीघा जमीन है। मांग करके 10 एकड़ जमीन खरीद ली। पैसे इस कदर दुनिया में हो गए हैं कि जब फकीरों के पास करोड़ों रुपए हैं, मांगने वाले भिखारी के पास एक एकड़ नहीं बल्कि 25-25 एकड़ जमीन है, तो फिर पैसे किस कदर सस्ते हो गए कि अमीर के पास बेतहाशा पैसा है, गरीबों के पास भी बेतहाशा पैसा हो रहा है। अमेरिका में जो झाड़ू लगाने वाली होती है, वो झाड़ू लगाने वाली के पास 50-50 करोड़ रुपए की कारें होती हैं उनके पास। एक मौलाना साहब बता रहे थे कि मैं कुछ दिन अमेरिका में था, मैंने देखा कि 2-4 मार्केट में झाड़ू लगाने वाला आदमी इतनी कीमती कार पे चल रहा है कि हिंदुस्तान का खरबपति भी उतनी कीमती कार पे नहीं चलता है। और मैंने पाकिस्तान में देखा, वाज के लिए मैं वहां गया था, तो मैंने देखा पाकिस्तान को हिंदुस्तान के लोग कहते हैं गरीब मुल्क है, वो तो नफरत की खेती करते हैं लोग। वरना पाकिस्तान के हर घर का आदमी ऑस्ट्रेलिया में रहता है, अमेरिका में रहता है, चाइना तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान वाले का अखाड़ा है। चाइना की सारी कंपनीज में पाकिस्तानी रहते हैं, बेतहाशा दौलतें हैं वहाँ पे। वहाँ की सड़कें, वहाँ की बिल्डिंगें, वहाँ के मॉल, वहाँ के ऑफिसेज, वहाँ के दफातर, वहाँ के एक मामूली दर्जे का मौलवी जिस ऑफिस में रहता है, वो हिंदुस्तान का डीएम भी वैसे ऑफिस में ना रहता होगा। जो वहाँ के लोग महफिल मिलाद में तकरीरें करते हैं, उनके पास लोग दावत देने उनके दफ्तर में आते हैं। जिस दफ्तर का सोफा, जिस दफ्तर का डेकोरेशन देख के बंदा दंग रह जाता है। मामूली किस्म का मौलवी और जो पौश किस्म का मौलवी है जिसकी शोहरत है पूरी दुनिया में, फिर तो सुबह लंदन में है, शाम अमेरिका में है, उनका तो पूछना ही छोड़ दीजिए। मम्मा इतनी दौलत है वहाँ, मगर नफरत की राजनीति है कि वहाँ गुर्बत है, गरीबी है। मैं दुनिया के हालात पे तबसरा कर रहा हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से मुझको प्यार है। हिंदुस्तान से मुझे इतना प्यार है कि जो मेरी बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं, उन जलीलों के दिल में भी हिंदुस्तान के जर्रे से उतना प्यार ना होगा जितना प्यार हम लोगों को, खास करके मुसलमानों को हिंदुस्तान से होता है। वह लोग इस तरह की बातें करते हैं तिरंगा झंडा लहराने के बाद, मुसलमानों से नफरत करते हुए, और आज ये नए नए देशभक्त बने, नए जैसे कि 75 साल आजादी के 77 साल हो गए और अब तक कहां बिल में घुसे हुए थे, और आज नए हिंदुस्तान के देशभक्त बने हैं। इसलिए शान से साहब साइकिल में झंडा, मोटरसाइकिल में झंडा, घर में झंडा, हर घर में तिरंगा झंडा, यानी ये नए देशभक्त बने हैं। हम तो 75 साल पहले हमारे मदरसे का बच्चा कहता था, अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कनाडा से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मलेशिया सिंगापुर से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से मतलब यही जो मैं नाम लिया आपके सामने, इंडोनेशिया से अच्छा, मलेशिया से अच्छा, सिंगापुर से अच्छा, नॉर्वे से अच्छा, कनाडा से अच्छा, अमेरिका से अच्छा, टोरंटो से अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से अच्छा, फ्रांस से अच्छा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाकी जहां तक सवाल रहा हरमैन तैयबैन का, तो हुजूर जिस जगह आराम कर रहे हैं वो मिट्टी जो सरकार के जिसमें अक़दस से लगी है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की क्या हैसियत है, वह मिट्टी तो अर्श मौला से अफजल है, वह मिट्टी तो खाने काबा से भी अफजल है। इसलिए कोई तोड़ मरोड़ कर गलत मफहूम इसका ना निकाले। कहने वाले ने जो कहा है उसका मतलब यही है, अमेरिका से अच्छा, टोरंटो से अच्छा, चाइना से अच्छा, जापान से अच्छा, मलेशिया से अच्छा, श्रीलंका से अच्छा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हम तो यहाँ के जर्रे जर्रे से प्यार करते हैं।
اور ہم پرانے دیش بھکت ہیں، ہم پرانے دیش سے محبت کرنے والے، جو تازہ تازہ محبت کرنے کے لیے آج ترنگا لے کے نکلے ہیں، وہ خیر منائے اپنی دیش بھکتی کی۔ ہمارے باپ داداؤں نے ہزاروں بیگھہ زمین کا جوتنے والا، عربوں میں کھیلنے والا صدر الدین آزردہ دہلوی، جن کے گھر میں ہزاروں لوگ جمع رہتے تھے، جو عیش کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن وہ عیش کو پاؤں مار کر وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئے، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال لی، پاؤں میں بیڑیاں پہن لی۔ جرم کیا تھا؟ وہ تو زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، جرم یہی تھا کہ انگریزوں کے خلاف اس نے فتوی جہاد دیا تھا۔ علامہ فضل خیر آبادی، جو صاحب ایک بہت بڑے علمی گھرانے کی پیداوار تھے، ان کے ہزاروں شاگرد تھے جو ہتھیلی پہ رکھتے تھے ان کو، لیکن ان کو کالا پانی کی سزا ہوئی۔ جرم کیا تھا؟ کہ انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دیا تھا، نتیجے میں کالا پانی کی سزا ہوئی، وہی آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ آج تک قبر اسی انڈمان جزیرے میں آپ کی قبر ہے، وہاں آج موجود ہے۔ جرم کیا تھا؟ انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دیا تھا۔ ہزاروں علماء کرام کی لاشوں کو دلی کی سڑکوں پر سڑا دی گئی۔ وہ علماء کا قصور کیا تھا؟ اس نے ہندوستان کی آزادی کی خاطر انہوں نے جدوجہد کی تھی اور انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دیا تھا، اس لیے ان کی لاشوں کو انگریزوں نے سڑا دیا تاکہ کوئی دوسرا انگریزوں کے خلاف زبان کھول نہ سکے۔ اس لیے آپ خوش ہو جائیں کہ ہندوستان کی آزادی کے پیچھے دوسرے لوگوں کا بھی رول ہے، مگر جزوی رول ہے، اور سب سے پہلا امپورٹنٹ رول اگر کسی کا ہے تو میرے علماء کا ہے، میرے فضلہ کا رول رہا ہے۔ انہی علماء کرام کی محنتوں، ان کے فتویٰ، ان کی قربانیوں، ان کی کوششوں، ان کی جدوجہد، ان کے اسٹرگل، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان ایک آزاد ملک ہے اور آزاد فضاؤں میں ہم رہ رہے ہیں اور زندگی کے دن گزار رہے ہیں۔ ان لوگوں سے ہمیں سند نہیں چاہیے، ہمیں دیش کے ذرے ذرے سے پیار ہے، یہاں کی مٹی سے پیار ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ امریکہ کا وائٹ ہاؤس جو چمکتا ہوا ایک گھر ہے، اس سے زیادہ بہتر میرے نزدیک ہندوستان کی سڑی ہوئی گلیاں ہیں، چونکہ ہمارے وطن کی گلیاں ہیں، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ہندوستان میں ہر طرح کی خوشحالی عطا فرمائے، ہر طرح کی مذہبی آزادی عطا فرمائے۔ میں کہہ رہا تھا کہ پیسے اس قدر بڑھ گئے دنیا میں کہ کوئی حساب نہیں ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، حضور افتخار الاولیاء نے کیا کیا، کیسے ان کو آج یہ عزت مل رہی ہے۔ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ پہلو کیا تھا، جو لاکھوں لوگ جس پر عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ صبر کا پیمانہ ٹوٹ جاتا ہے، نہیں ہوگا مجھ سے، میں نہیں صبر کر سکتا، میں نہیں غریبی جھیل سکتا، میں نہیں دیہات میں رہ سکتا۔ سارے لوگ پڑھتے لکھتے ہیں اور مہانگروں کا رخ کرتے ہیں، سارے لوگ پڑھتے لکھتے ہیں، بڑے بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں تاکہ وہاں خوب اچھی کمائی ہوگی۔ وہاں امامت میں تنخواہ بھلے ہی 10,000 ہو، مگر 50,000 روپے پر منتھ خارجی طور پر آمدنی ہو جاتی ہے۔ جو بمبئی کے ایک بڑی مسجد کے امام ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں میں کھیلتے ہیں، ان کے پاس بمبئی میں کئی کروڑ روپے کے کئی بنگلے اس کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ اس قدر خارجی آمدنی ہوتی ہے۔ دیہات میں کوئی رہنا نہیں چاہتا، وہاں ٹیوشن پڑھانے والا 1 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے، جو ایکٹیو ہو، محنتی ہو، فجر سے لے کے 12 بجے رات تک وہ ٹیوشن پڑھاتا ہو، 1 لاکھ روپے مہینہ وہ کماتا ہے، اور کما کے شاندار گھر بنا لیا۔ شیخ الحدیث 10,000 روپے ہی تک وہ لیمیٹیڈ ہو گئے، اور ٹیوشن پڑھانے والا بمبئی میں وہ صاحب لاکھوں روپے کا گھر بنا لیتا ہے۔ تو کوئی دیہات میں رہنا نہیں چاہتا۔ یہ کیسے سمجھ میں بات آئے گی کہ اعظم گڑھ سے چل کے افتخار الاولیاء شتلا پور جیسے دیہات میں انہوں نے قدم رکھا، اور اسی دیہات میں ساری زندگی گزار دی، اور اسی دیہات میں اپنا گھر بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لاکھوں مولوی جو پیسہ کمانے کے لیے وہ مہانگروں کا رخ کرتے ہیں، انہی لاکھوں مولویوں سے ممتاز ایک مولوی تھا جو درویشی کی چادر اوڑھ کر مہانگر کا نہیں، اس دیہات کا رخ کیا۔ انہوں نے دنیا سے رخ پھیر لیا اور تو آخرت کا سامان کیا، تو اللہ نے بعد وصال اسے شتلا پور سے اٹھا کے عزت اور شہرت کے اس آسمان پہ پہنچا دیا جس بلندی کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے علماء کے سر کی ٹوپیاں گر جاتی ہیں۔ تو جو خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے
وہ جیتے جی ہوس کا شکار ہو کر ذلیل ہو جاتا ہے. جو خواہشات کو مٹا دیتا ہے وہ جھوپڑی میں رہتا ہو تو اللہ اسے بادشاہوں کا امام بنا دیتا ہے. میں اسی پہ چھوٹا سا تبصرہ کروں گا کہ آخر خدا کی حکمت کیا ہے کہ ایک آدمی کس طرح سے عالمگیر شہرتوں کا حامل ہو جاتا ہے. ایک آدمی کس طرح سے وہ کروڑوں زبانوں کے چرچا کا وشے ہو جاتا ہے. شہرت اور دولت کے لیے آدمی کیا نہیں کرتا. شہرت کے لیے آدمی پوسٹر چھپانے کا سارا خرچ اٹھا لیتا ہے. مدرسے میں ایک پوسٹر کی طباعت کا خرچہ ہوتا ہے 25,000 روپے, اور جس کے پاس دولت ہے اس کا نام اس میں نہیں ہے. لیکن ایک مولوی آ رہا ہے بہار سے, ایک مولوی آ رہا ہے مہاراشٹر سے, تو اس کا نام آدھے پوسٹر میں بیچ میں رہتا ہے. جو اربوں میں کھیلنے والا پردھان ہوتا ہے, منسٹر ہوتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ مولوی صاحب اتنا دور سے آئے گا, اس کے لیے بڑا نام اس کے بیچ میں ہوتا ہے. میں اس گاؤں کا پردھان ہوں, میں سانسد ہوں, میں ودھایک ہوں, میں منتری ہوں, اب میرا نام چھوٹا سا بھی کسی پوسٹر کے کونے میں نہیں ہوتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میں پوسٹر کا سارا خرچہ دوں گا, اس میں میرا نام ہونا چاہیے. چونکہ دولت کی ایک فطرت ہوتی ہے شہرت طلبی. دولت جب آتی ہے تو آدمی مغرور بھی ہوتا ہے, اسے شہرت بھی چاہے جس طرح سے شہرت ہو, چاہے فٹ بال کا ٹورنامنٹ کروا کے شہرت کمائے, چاہے وہ قوالی کی محفل کروا کے شہرت کمائے, چاہے وہ ڈانس کی محفل کروا کے شہرت کمائے, یا پھر وہ دینی جلسوں ہی میں نام و نمود کے ذریعہ چندہ دے کے 2-4 بار اعلان کروا کے, یا مسجدوں میں ٹائلز ماربل لگوا کے 2-4-10 بار اعلان کروا کے, یعنی اس طرح کے نچلے درجے کا وہ سہارا لیتا ہے تاکہ ہماری شہرت ہو جائے. لیکن جو فقیر ہمیشہ شہرت سے بھاگتا رہا, جو فقیر نہ واٹس ایپ چلائے, جو فقیر نہ یوٹیوب چلایا, جو فقیر نہ کبھی فیس بک چلایا, جو فقیر ہمیشہ پوسٹر میں نام دینے سے اپنے آپ کو بچاتا رہا, جو فقیر گمنامی کی زندگی کو پسند کیا, آج ان کا نام کروڑ زبان پہ, آج ان کا چرچا بڑے بڑے پوسٹروں میں, آج ان کا چرچا بڑے بڑے صاحبان و جبہ و دستار کی زبان پہ. پتا چلا کہ یہ شہرت کی کوشش کرنے والا یہ گمنام ہوتا ہے, اور جو شہرت سے بھاگتا ہے اب گمنامی کی زندگی پسند کرتا ہے, اللہ اسے سوداگران سے اٹھا کے شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیتا ہے کہ باقی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے. جو ساری زندگی اپنے آپ کو ایک چھوٹے سی محلے میں لیمیٹڈ کر کے رکھ دیا, لیکن اللہ نے سوداگران سے اٹھا کے شہرت کے آسمان پہ پہنچایا. اعلیٰ حضرت کی زندگی پر بھی تھوڑا سا تبصرہ ہوگا, اور حضور افتخار الاولیاء کے اندر کیا کیا کوالٹیز تھیں جو اللہ رب العزت نے اسے بلندی کے آسمان پہ پہنچایا. آج ان کی قبر مقام مستجاب بن گئی ہے. ایسے ہی بھیڑ نہیں لگتی ہے. بہت سارے لوگوں نے گجرات میں جام نگر میں گیا تھا, وہاں کسی نے کہا کہ اس مزار پہ اتنی بھیڑ لگایا, چند دلالوں نے کئی پارٹی قوالوں کے بلوایا تاکہ لوگ قوالوں کی محبت میں اس مزار پہ بھیڑ لگائے, اور لنگر بٹوایا تاکہ سارے لوگ خوب کھائیں اور خوب مزار پہ حاضری دیں. مگر 2-4-5 سال کے بعد اب وہاں قوال بھی نہیں آتے ہیں, مزار پہ حاضری بھی نہیں ہوتی ہے, بلکہ مزار کا نام و نشان تک اب مٹ چکا ہے, کیونکہ فرضی مزار لوگوں نے لگوایا تھا شہرت پانے کے لیے تاکہ قوال آئیں گے, پبلک بھیڑ لگے گی, کمانے کا ذریعہ ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا کہ جہاں صاحب مزار نہ ہو اس کے اوپر میں مزار لگانا, اصل مزار کی طرح معاملہ کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے. اور پھر یہ کہنا کہ یہاں ان کا کرتا جبہ دفن ہے یا فلاں کے قبر کی اینٹ دفن ہے, خواب کی بنیاد پر کوئی عرس نہیں لگایا جائے گا, چاہے خواب دیکھنے والا کوئی قطب ابدال کیوں نہ ہو. اگر یہ کہہ دے کہ یہاں پہ اللہ کے ولی کی قبر ہے, مجھ کو خواب میں دکھلا گیا, عرس لگایا جائے, نہیں مانی جائے گی. اصل میں وہ جہاں اللہ کا ولی آرام کر رہا ہو, جن کی تاریخ موجود ہو کہ ان کا انتقال ہوا ہے یا اس طرح کی زندگی بسر کرتے تھے, نیک تھے, ان کا وصال ہوا, جنازے کی نماز پڑھی گئی, اس قبر میں ان کو دفنایا گیا ہے. تو جس طرح ہندوستان میں ہزاروں فرضی مزارات چند سکے کے لیے لوگوں نے قائم کیا, خوش نصیب ہو تم شدلا پور کے لوگ کہ تم نے کسی فرضی مزار کی تعمیر نہیں کی ہے. تم نے نگاہوں کے سامنے جن کو چلتا ہوا دیکھا, نماز پڑھتا دیکھا, ذکر و اذکار کرتا دیکھا, قرآن کی تلاوت کرتا دیکھا, دولتوں کے ہزاروں متوالوں کے بیچ میں دولتوں سے منہ پھیر کر گوشے تنہائی میں رہتا ہوا دیکھا, علم کا نور پھیلاتا ہوا دیکھا. کوئی فرضی مزار نہیں, یہ وہ مزار ہے
علم کا ایک سمندر ہے جو یہاں آرام کر رہا ہے، اور تقوی کا مینار ہے جو یہاں آرام کر رہا ہے۔ ہزاروں فرضی مزار سے یہ مزار بہتر ہے، جس بہتر کیا ہو، یہ حقیقی مزار یہی ہے جب ایک اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ایک درس ہے جو لوگ فرضی مزار لگا کے اور جھوٹے خواب کی بنیاد پر مزار لگاتے ہیں اور ہزاروں کی بھیڑ جمع کرتے ہیں۔ وہاں ان لوگوں نے بہت کوشش کی، مگر 2-4 سال کے بعد وہ ساری چیزیں دھواں ہو گئیں۔ اب وہاں سناٹے کا راج قائم ہے۔ مگر معلوم ہے آج سے 28 سال پہلے جو مرد قلندر وصال کیا تھا شتلا پور میں، آج ان کی قبر یہاں موجود ہے۔ افتخار الاولیاء کی جلسہ جلوس تو ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن اتنے ہزاروں دیوانوں کی بھیڑ کسی خطیب کے نام پہ جمع نہیں ہوئی ہے، یہ ساری بھیڑ اسی مرد قلندر کے نام پہ جمع ہوئی ہے۔ اس مرد قلندر کے نام پہ آج وقت گزرتا جا رہا ہے۔ 28واں سال کوئی زیادہ دن نہیں گزرا ہے۔ جب 50واں سالانہ عرس ہوگا، 100 سالانہ عرس ہوگا، 100واں عرس ہوگا، اس وقت آپ بھیڑ دیکھیں گے۔ چونکہ مزار پاک پہ آنے والے زائر کو جب وہاں کچھ فائدہ ہوتا ہے، یعنی دعا قبول ہوتی ہے اس کی، تب وہاں دیوانوں کی بھیڑ لگتی ہے جو ساری زندگی دوسروں کو دعا دیتے رہے اور ابھی اس قبر میں آرام کر رہے ہیں۔ ان کی قبر بھی مقام مستجاب ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ مولانا شہاب الدین صاحب نے کہا کہ آج اس گاؤں میں بہت سارے علماء ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں صاحب اولاد ہوں اور الحمدللہ میں پرنسپل ہوں اور ایک خوشحال زندگی میں بسر کر رہا ہوں۔ میری اس خوشحالی کے پیچھے افتخار الاولیاء کی کہیں نہ کہیں ان کی دعا کام کر رہی ہے۔ اللہ الصمد، ان کی قبر مقام مستجاب ہے۔ جیسے جیسے دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی، وہ وقت آئے گا کہ ہاں کئی لاکھ لوگوں کی بھیڑ جمع ہوگی، چونکہ جہاں دعا قبول نہ ہو وہاں بھیڑ نہیں لگتی، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں دیوانوں کا ہجوم وہی لگا کرتا ہے۔ ایسے ہی اجمیر میں بھیڑ نہیں لگتی ہے، ایسے ہی بریلی میں بھیڑ نہیں لگتی ہے۔ مولانا شہاب الدین صاحب مفتی شیرون صاحب کو معلوم ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کے عرس میں آج سے 50-60 سال پہلے کئی ہزار لوگ ہوتے تھے، اور وہ عرس لگتا تھا منظر اسلام کی چھت پہ جہاں سرکار اعلیٰ حضرت کا مزار ہے۔ کئی ہزار لوگ بھی نہیں سما پائیں گے، وہاں اتنی چھوٹی سی چھت ہے۔ ادھر افریقی بلڈنگ ہے، ہاسٹل کی بلڈنگ ہے، ادھر منظر اسلام کی چھت ہے، اور اسی میں وہ رضا مسجد بھی ہے جو متصل ہے۔ یعنی بمشکل تمام کئی ہزار لوگ سمٹ کر کے آئیں گے، اور گلی میں بھی بمشکل تمام کئی ہزار لوگ سما سکتے ہیں۔ یہ تھا سے 50 سال پہلے عرس کی کیفیت کا، لیکن آج الحمدللہ منظر اسلام میں تو جتنی بھیڑ ہوتی ہی ہے۔ اسلامیہ انٹر کالج پہ لاکھوں لوگ، جامعۃ الرضا میں لاکھوں لوگ، بریلی کی سڑکوں پہ سارے ہوٹل بھرے رہتے ہیں، سارے لاج بھرے رہتے ہیں، ساری مسجدیں اور مسجدوں کے حجرے بھرے رہتے ہیں، اور جن کے اپنے ذاتی تعلقات وہاں کے مقامی لوگوں سے ہیں ان کے مہمان خانے بھرے رہتے ہیں۔ اگر یہ منظر دیکھنا ہو تو کل شریف کے وقت میں تو پھر آپ ساری مسجدوں کا منظر دیکھیں، ہوٹل کا منظر دیکھیں، لاج کا منظر دیکھیں، اسلامیہ انٹر کالج کا منظر دیکھیں، جامعۃ الرضا کے وسیع اسٹیج کا منظر دیکھیں، منظر اسلام اور رضا مسجد کا منظر دیکھیں۔ مختلف جگہوں پہ ایسا لگتا ہے کہ سارا ہندوستان نہیں بلکہ بیشتر ممالک کے خوش عقیدہ مسلمان آج بریلی میں جمع ہو گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ایک سیلاب ہے 40 سے 50 لاکھ مسلمانوں کا جو بریلی کی گلیوں میں جمع ہو گیا۔ ایسے ہی نہیں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عاشق رسول کا نام ہے، اعلیٰ حضرت ایک عالم باعمل مجدد اعظم شیخ الاسلام والمسلمین کا نام ہے۔ ان کی قبر پہ دعائیں قبول ہوتی، یہ باتیں تو صرف علماء جانتے ہیں نا۔ اعلیٰ حضرت نے 1000 کے قریب کتابیں لکھی، مگر پبلک کو کتاب سے مطلب نہیں ہے۔ یہ جو پبلک کی بھیڑ لگ رہی لاکھوں، پبلک کو کتاب سے مطلب نہیں ہے۔ یہ ہمارے مولانا شہاب الدین صاحب جانتے ہیں کہ حضرت بہت بڑے عالم تھے، اور آج گاؤں میں آس پاس میں جتنے سینکڑوں علماء ہیں سبھوں کو انہوں نے محنت سے پڑھایا ہے۔ بیس یہی ہے، انہوں نے علم کا چراغ جلایا ہے۔ پھر یہاں سے نکل کے لوگ اشرفیہ چلے گئے اور بڑے بڑے اداروں میں گئے، وہاں سے فارغ ہو کے آئے۔ یہ علم کے سمندر تھے، مگر پبلک کو نہیں مطلب ہے۔ یہ بخاری شریف پڑھانے کے قابل ہیں کہ صاحب، یہ مولا حسن پڑھانے کے قابل تھے، بہت بڑے عربی، منطق، فلسفہ، لغت، معنی، بیان، تفسیر، حدیث، علم جفر، علم فلکیات، علم نجوم کے ماہر تھے،
पब्लिक को उससे कोई मतलब नहीं। पब्लिक को मालूम भी नहीं कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, फिजिक्स किसे कहते हैं। उसी को अरबी में इल्म हयातियात, इल्म तबइयात, इल्म कीमिया, इल्म नुजूम, इल्म जुफर, इल्म हय्यत, उसको पब्लिक को क्या मतलब है? पब्लिक को यह है कि मेरा काम होता है या नहीं। पब्लिक को काम से मतलब है। बरेली में जो भीड़ लगी है वो सिर्फ इल्म जुफर जानने की तलाश में नहीं भीड़ लगी है। इसलिए भीड़ लगी कि मेरे गांव के सैकड़ों लोग आज 3 महीना पहले से टिकट बना लेते हैं कि बरेली जाना है। मेरा जो पूरा तैयार है पूर्णिया और कटिहार किशनगंज का, वहां से लाखों लोग ट्रेन के जरिए से बरेली आते हैं। वो सब अब 2-4 दिन के बाद से सफर उनका शुरू हो जाएगा। ये सब आम लोगों की भीड़ हैं। उलमा तो शुरू से जा रहे हैं, मगर पब्लिक में ये जो 2-4, 10, 20 साल से शौक पैदा हुआ है, लाखों लोग, वो पब्लिक का ये कहना है कि मैं गया था आला हज़रत के मज़ार पे, मैंने ये दुआ की थी, अल्हम्दुलिल्लाह उस मुजद्दिद आज़म की कब्र मकाम मुस्तजाब है, मेरी दुआ कबूल हुई। अब मैंने ठान लिया है कि हर साल मुझको उर्स रज़वी के मौके पे बरेली जाना। सुभान अल्लाह। ये वो कहता है कि मैं पहले एक मशीन चलाता था और अभी मेरे पास 35 मशीन है। मैं गरीब नवाज के उर्स के पीरो मुर्शिद उस्मान हारूनी के उर्स में आया था, यानी शव्वाल में, और फिर आज मेरे पास 40 मशीनें हैं। मैं करोड़ों में खेल रहा हूँ। इस मकाम में मुस्तजाब पे मांगी गई दुआ का ये असर है। तो पब्लिक को नहीं मतलब है फतवा रज़विया से, पब्लिक को नहीं मतलब है कंजुल ईमान से, पब्लिक को नहीं मतलब है अल अमन वल औला से, पब्लिक को नहीं मतलब है जद्दुल मुख्तार से। पब्लिक को मतलब है कि मेरी हाजत यहाँ पूरी हुई या नहीं। तो जो इल्म दोस्त होता है, जो आलिम बाअमल होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, वो दुआ जिंदगी में तो देते ही, फैज़ बांटते ही हैं, और जब वो अपनी कब्र में चले जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी आराम गाह को मकाम में मुस्तजाब बना देता है। वहाँ दुआएं कबूल होती। हुजूर इफ्तिखारुल औलिया की कब्र पे आज बेशुमार फैज़ो बरकात की बारिशें हो रही हैं, और यहाँ फैज़ो बरकात यहाँ से लुट रहे हैं, दुआएं कबूल हो रही है। इसलिए लोग यहाँ तांता बांध कर हाजिरी दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ताकि लोगों को पता चल जाए कि जो आलिम बाअमल होता है वह जिस जगह आराम करे वह जगह दुआओं की कबूलियत का शानदार जरिया हो जाती है। वरना कैसे पता चलता कि आलिम बाअमल की क्या क्वालिटीज हैं, उसको अल्लाह ने कौन सा मकाम, कौन सा मर्तबा अता किया है। बस ये सारी बातें थोड़ी देर ठहर के, मगर मैं पहले जो बात मैंने उठाई है उसको मैं आप मुकम्मल करने के बाद कुरान पाक का तर्जमा, उन आयतों का तर्जमा करूं, फिर मैं वापस लौट के इस पॉइंट को इंडिकेट करता हूं कि शोहरत, इज्जत अल्लाह की तरफ से मिलती है। दुनिया का सारा कारोबार अल्लाह ही चलाता है। ये बंदा क्या है? बंदा तो एक पानी का बुलबुला है, यानी आज है कल खत्म। ये बंदे की औकात ही क्या है कि खुदा के कानून से ये आंख अमचोली करे, आंख लड़ाए, खुदा के कानून के खिलाफ करे। और खुदा के कानून के खिलाफ चलने में इन बंदों को क्या सजा मिलती है? मनमाने ढंग से जीने में, कि मैं जैसे चाहूं जियूं, पैसा बोलता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों के गुरूर को तोड़ने का आज ये इंतजाम किया है कि पैसों की फरावानी के बावजूद 1 दर्जन बीमारियां बदन में, पैसों की फरावानी के बावजूद हर घर में उलझने और टेंशन, पैसों की फरावानी के बावजूद खुदकुशी का माहौल, पैसों की फरावानी के बावजूद अरबों में खेलने वाला फिल्म का एक्टर वो फांसी के फंदे पे लटक रहा है। अरबों की मौजूदगी में फिल्म की एक्ट्रेस, उनकी लाशें सड़ रही है। अरबों की फरावानी के बावजूद एक शख्स डांसर, वो डांस करते करते पूरी मौत मर रहा है। अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक सुसाइड के रुझानात बढ़ गए, क्योंकि जब जिंदगी में सुकून नहीं मिला तो लोग खुदकुशी न करें तो क्या करें, लोग जहर खा के जान न देते क्या दें। आज भगोड़े की तादाद बढ़ गई। अभी कोरोना काल से लेके अब तक इस 4 साल के अंदर कई लाख हिंदुस्तानी भाग के ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की शहरियत इख्तियार कर चुके हैं। बेशुमार लोग के हिंदुस्तान का माहौल खराब हो गया। यहाँ आए दिन दंगे होते रहते हैं, आए दिन जुलूस के नाम पे आग लगती रहती है। हिंदुस्तान रहने के काबिल नहीं है। कई लाख लोग हिंदुस्तान छोड़कर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन का रुख किया। बड़े बड़े कई मालदार भगोड़ों के नाम आपको मालूम है कि मोदी जैसा भगोड़ा वह हिंदुस्तान की बैंक से करोड़ों रुपए, खरबों रुपए का कर्ज लिया और उनकी कंपनी दिवालिया हुई। सारे पैसे लेकर वो ब्रिटेन शिफ्ट हो गया। यानी बहुत बड़े बड़े लोग शिफ्ट हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। भगोड़ों की फेहरिस्त पर उनका नाम शामिल है। कौन? गरीब नहीं, मजदूर नहीं, खरबों में खेलने वाला।
किंग फिशर कंपनी जहाज का मालिक वो भगोड़े में दाखिल है। मालविया वो भगोड़ों में शामिल है, जिसको हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। अरबों में खेलने वाला भगोड़ा हो गया। हिंदुस्तान में जिसका बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है, वहीं कुछ दिन से नौकरी कर रहा है, उसका बाप हिंदुस्तान छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चला गया। जिसका बेटा अमेरिका में हाईटेक इंजीनियर है, 10 लाख रुपए महाना इंडियन करेंसी कमाता है, उनके बाप भी इंडिया छोड़ करके पाकिस्तान अमेरिका चले गए। बहुत सारे आलिम दीन हैं जो हिंदुस्तान से बाहर अमेरिका और यूरोप गए, वहीं की शहरियत मिल गई, ग्रीन कार्ड मिल गया, अपनी परिवार फैमिली को भी बुला लिया, वहीं शिफ्ट कर गए। यहूदी का मुल्क जरूर है मगर सुकून है, क्रिश्चियनों का मुल्क जरूर है और आए दिन सड़कों पे दंगा और नफरतों की राजनीति नहीं होती, और इस्लाम और फिर वहां इस्लाम दोस्त के घरों में आग नहीं लगाई जाती। हिंदुस्तान रहने के काबिल नहीं है। यही हाल पूरी दुनिया का है। ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। जब से बेपर्दगी दुनिया में बढ़ गई, जब से पानी की जगह शराब लोगों ने पीना शुरू कर दिया, नरमी की जगह घमंड और गुरूर ने डेरा डाल लिया, शराफत की जगह शरारत ने जगह ले ली, समाज में गरीबों का रहना मुश्किल हो गया। एक बालिश जमीन के नाम पे 10 साल से मुकदमा चल रहा है। एक माँ के पेट से पैदा होने वाला 2 भाई एक दस्तरखान पे बैठ के नहीं खा रहा है। जब से समाज में आग लगी, शरारत बढ़ गई, गुंडागिर्दी बढ़ गई, दौलत के नशे में रात रात भर का डांस बढ़ गया, रात रात भर म्यूजिक बज रहे हैं, दूसरों की नींद में खलल हो रहा है। वह पैसे के नशे में रात रात भर अपने करोड़ों के मकान की ओपनिंग के लिए वह बंबई से हीरोइन को बुला के डांस करवा रहा है। यानी नाच बढ़ गए, तरह तरह के आलात लहवलई बढ़ गए, शराब सस्ती हो गई पानी से ज्यादा। यहां तक कि गोवा एयरपोर्ट पे उतर जाए तो हिंदुस्तान का एक छोटा सा स्टेट है, एयरपोर्ट पे हर तरफ से शराब की बदबू आती है। अगर समंदर के किनारे चले जाए, वहां शराब का कारोबार होता है। शराब, जुआ, जिना, यही है दुनिया में तरक्की का नतीजा, तरक्की का इनाम। यही गिफ्ट है इस दौरे जदीद का, इस मॉडर्न एज का यह तोहफा है। शराब, शबाब और शराब, जिना और जुआ यह दौरे जदीद का तोहफा है। यानी पानी महंगा है, शराब सस्ती हो गई, और निकाह महंगा हो गया और जिनाकारी सस्ती हो गई। क्या गांव देहात के लुच्चे लफंगे इसी जिना में मस्त हो गए। सबके दिमाग एक ही नशा चढ़ा है। इंजीनियर, डॉक्टर कौन बनता, किसको नौकरी मिलती हिंदुस्तान में? एक लड़की की मोहब्बत में शेफ्ता फरेफ्ता होता है, उसी से दिन रात मोबाइल में चिपका रहना है, और सारी कमाई उसके मोबाइल और लड़की के मेंटेनेंस पे दे देना है। यानी जो डीएम बनने वाला था वह इश्कबाज बन के रह गया, जो एसपी बनने वाला था वह छोकरीबाज बन के रह गया। जिसे हमें समाज का एक बहुत बड़ा कामयाब इंसान से बनना था, वो एक लड़की के पीछे अपनी जवानी में आग लगा दी, और एक अच्छा मुस्तकबिल जिसका होने वाला था, उस मुस्तकबिल को भी अंधकार में बना दिया। यानी जो बनने वाला था दारोगा वो इश्कबाज बन गया, जो बनने वाला था डीएम वह छोकरीबाज बन गया। यानी सिर्फ शराब, शबाब और जुआ, यानी जिना, शराब, यही है इस दौरे जदीद का तोहफा। दौलत बढ़ती जा रही, शराबनोशी बढ़ती जा रही है, और नफरत बढ़ती जा रही है, गुरूर बढ़ता जा रहा। मैं उसको क्यों सलाम करूं? मैं दौलतमंद हूं, वो मेरे घर में आएगा, मैं क्यों उसके पास जाऊं? ये मौलाना 10,000 रुपये महीना कमाता है, मैं इनको क्यों सलाम करूं? ये 10,000 कमाने वाला, मैं 10 लाख महीना कमाता हूं, ये मुझको सलाम करेगा। दौलतें बढ़ती गई, उलमा का एहतराम घट गया। दौलतें बढ़ती गई, माँ बाप का एहतराम घट गया। दौलतें बढ़ती गई, साहब खैरों से दोस्ती बढ़ती चली गई, अपनों से दुश्मनी बढ़ती चली गई। नफरतों का कारोबार अल्लाह ने, जब अल्लाह की जमीन, अल्लाह का आसमान, अल्लाह की दुनिया, अल्लाह की दी हुई रोजी, अल्लाह की दी हुई ऑक्सीजन, अल्लाह की दी हुई हवा, सारी नेमत तो अल्लाह की है। अल्लाह सिर्फ जमीन को हुक्म देता है कभी कभी, और 10 मिनट के जमीन हिलती है तो तुर्की के 10 लाख से ज्यादा लोग अपनी ही मकान में मलबे में दब के उनकी लाशें सड़ जाती हैं, उनका अपना मकान कब्र में तब्दील हो जाता है। अल्लाह ताला कभी कभी सुनामी का तूफान भेजकर, जो लोग सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं कि शुगर है, हार्ट का मरीज है, ऐसा ब्लड प्रेशर हाई का मरीज है, वॉकिंग करना है, डॉक्टर ने मशवरा दिया है, अब उसके लिए सुबह सवेरे समंदर के किनारे वॉक पे निकले थे। समंदर के पानी में भूचाल आता है, सुनामी का तूफान, और सब समंदर की लहरों में ज्वार भाटी की कैफियत पैदा करता है। जितने लोग टहलते हैं सबको लेके पानी फिर वह समंदर में जाके गुम हो जाता है। लाखों लोग सुनामी की नजर हो गए, कभी तूफान में, कभी
زلزلہ میں، کبھی سیلاب میں، بہار کے جن علاقوں میں سیلاب آتا ہے لاکھوں لوگ اپنے گھر میں سوئے رہتے ہیں اور سیلاب کا پانی سبوں کو موت کی آغوش میں سلا دیتا ہے۔ ہر 10-20 سال کے بعد اس طرح کے واردات ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں عام طور پر لفظ سات کا بڑا دخل ہے۔ 2007 میں، 1937 میں، 2007 میں، 2017 میں، 1997 میں لفظ سات کا بڑا دخل ہے، جیسے 2020 میں، یعنی یہ 20 نے کورونا کال کا ایسا رنگ دکھلایا، اسی طرح عام طور پر سات کا بڑا دخل، سات کے عدد کا بڑا دخل ہے کہ جب بھی سات کا عدد آتا ہے 2017، 2007، اب 2027 کا انتظار ہے، یعنی اس سال میں خطرناک تباہی آتی ہے اور زبردست سیلاب آتا ہے، کئی لاکھ لوگ موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا ایک عذاب ہے کہ تم نے میری دنیا کو تم نے گناہوں سے بھر دیا، شراب سے تم نے بھر دیا، جبکہ میں نے تیرے لیے پانی پیدا کیا تھا، میں نے تیرے لیے رات کی نیند پیدا کی تھی تاکہ 8 گھنٹے کی گہری نیند لو اور دن بھر ریفریش ہو کر اپنا کام کرتے رہو۔ یہ نیند اللہ کی نعمت، یہ رات اللہ کی نعمت، یہ سکون اللہ کی نعمت، یہ سارے پھل فروٹس اللہ کی نعمت، مگر بندوں نے دولتوں کے نشے میں اب کشمیر کے ڈل جھیل کو، جہاں ادھر مئی جون میں پتنگ جلتا ہے مگر کشمیر میں وہاں برفیلی وادی میں کمبل اوڑھ کے لوگ سوتے ہیں، جہاں نعمتیں زیادہ ہے وہاں عبادت زیادہ ہونی چاہیے، مگر لوگوں نے اسی ڈل جھیل میں زنا شروع کیا، لوگوں نے گلمرگ میں زنا شروع کیا۔ نیپال کی راجدھانی کاٹمانڈو جو آسمان جو پہاڑ کی ٹاپ پر بلندی پہ آباد شہر ہے، یہاں ہندوستان کی راجدھانی دہلی میں پتنگ جلے اور وہاں کاٹمانڈو میں آدمی کمبل اوڑھ کے سوئے، اسی ہندوستان میں بنگلور میں، یہاں بہار میں آگ جلے، اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں پتنگ جل رہا ہو، اور آپ جا کے جائیں کرناٹک کی راجدھانی بنگلور میں ایک کمبل اوڑھ کے آپ سوئیں۔ ابھی 10 دن پہلے میں اسی بنگلور میں اترا تھا، ہر ٹھنڈی کا احساس ہو رہا ہے، کمبل اوڑھ کے سو رہا ہو، یعنی ابھی اس موسم میں جبکہ لکھنؤ میں پتنگ جل رہا ہو اور وہاں کمبل اوڑھ کے لوگ سوتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، کلائمیٹ کا خوشگوار ہونا، نعمتوں کی فراوانی۔ بمبئی میں ایک معمولی غریب بھی 5 سال میں وہ کروڑوں میں کھیلنے لگتا ہے، تو بمبئی کی قدر ہونی چاہیے، وہاں سمندر کے خوبصورت مناظر، مگر